آپ کو معلوم ہے کہ جو آئندہ جو جمعرات کی رات ہے، یہ جمعرات دن گزرے گا، آگے جو رات ہوگی 13 فروری، وہ 14 شعبان المعظم ہے، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں، اور میں یہ کتاب اس لیے لایا ہوں کہ مجھے اس سال بھی یہ سوالات یعنی ابھی ایک ہفتہ پہلے آنا شروع ہو گئے کہ او جی کتنے لکھے ہے جی شب برات منانی، شب برات کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اس وقت 5-6 حدیثیں میرے پاس سیاستہ کی کتابوں میں سے یہ موجود ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، دوسری حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے، تیسری حدیث جو ہے یہ امام بہقی علیہ الرحمن دعوات کبیر میں اسے سے نقل کیا، اور جو چوتھی حدیث ہے جسے امام احمد نے اور امام ابن ماجہ نے نقل کیا۔ اتنی حدیثیں موجود ہیں۔ اب یہ حدیثوں میں کیا ہے، اور جو لوگ منع کرتے ہیں ان کی فکر دیکھیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے، اور امام ترمذی کے استاد ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے سنا، وہ اس حدیث کی تضعیف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اچانک آپ اپنے بستر سے تشریف اٹھے اور باہر تشریف لے گئے، تو میں محبوب کریم علیہ السلام کی تلاش میں نکلی، تو میں نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت البقیع مدینہ منورہ کے قبرستان میں جا پایا۔ جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں خدشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر کوئی زیادتی کریں گے، یعنی میں آپ کی باری کا وقت میں کہیں کسی اور جگہ پر گزاروں گا؟ اس کے بعد ایک جملہ چھوڑ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ جو آج کی رات ہے میں بسم و گدار بستر کو چھوڑ کر اگر نکلا ہوں قبرستان آیا ہوں تو وجہ کیا؟ حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ اے عائشہ آج کی رات یعنی شعبان کی درمیانی شب، 14 راتیں گزر جائیں 15ویں شب، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول جلال فرماتا ہے، یعنی اہل دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا۔ اب جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی وقت کے دورانیے کو مغفرت کی گھڑی بتائیں کہ اس گھڑی میں اتنی مغفرت ہوتی ہے، اور بندہ کہ لو جی ایک ہی تو آیا جی، اب اصل میں وہ ظالم خام و مولوی ہو، کسی مسلک کا ترجمان ہو، سیاستہ کی حدیث ہونے کے باوجود اگر وہ منع کرتا ہے تو وہ امت مرحومہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کی حق تلفی کرتا۔ گناہ تو ہو جاتے ہیں، اگر رب تعالیٰ مغفرت کے لیے خاص اوقات کو اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی کے ذریعے سے آگاہ فرماتا۔ حضور نے تو ارشاد فرما دیا، حضور نے تو ارشاد فرما دیا کہ اس رات میں بنو کلب، اور بنو کلب کی بکریاں حضور نے بطور خاص کیوں انہیں تشبیہ کے لیے استعمال کیا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ عرب کے جتنے قبیلے تھے ان قبیلوں میں سب سے زیادہ بکریوں والا قبیلہ بنو کلب تھا، تو ایک بکری کے بھی بہت سارے بال ہوتے ہیں، اور بہت ساری بکریوں کے پورے قبیلے میں ممکن ہے 100 بندوں نے بکریاں رکھی ہوئی ہوں، ہر بندے کے پاس سینکڑوں بکریاں ہوں، ان کی تعداد کی، اور یہ بھی نہیں فرمایا بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے برابر، فرمایا اکثر، ان سے بہت زیادہ یغفرو، اللہ مغفرت فرماتا۔ اب اس سیاستہ کی حدیث کے ہوتے ہوئے کیا کسی بندے، اور یہاں پر میں یعنی چونکہ ہر سال ایسے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سوشل میڈیا پر جاہل لوگ وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، میرا صرف سوال یہ، آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں، آپ حدیث سے یہ بتائیں کہ حضور نے اس رات میں عبادت سے منع کیا ہو، ہمارا بھی سوال ہے نا، حضور نے منع کیا ہو، ہم یہ حدیث سناتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں، آگے سنیں ابن ماجہ میں حدیث ہے، یہ پہلے ترمذی کی حدیث سنائی اور ابن ماجہ شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث سنیں ابن ماجہ شریف میں محبوب کریم علیہ السلام سے یہ حدیث حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے روایت فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا یوما۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی رمضان شعبان المعظم کی درمیانی شب آئے تو اس رات کو اللہ کی عبادت کرنا، قیام کرنا، اور اس کے اگلے دن کا روزہ رکھنا، اس رات کا قیام کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا۔ سیاستہ، یہ بڑی ایک مصیبت ہے کہ لوگ اگر کسی بندے نو حدیث پاک سیاستہ دی بھی ہوئے نا تو انہوں نے مزاج دے یہ مسلک دے خلاف ہونے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ آئی کو نہیں، یہ کوئی سیف الملوک کا شعر نہیں ہے، کوئی حکایت نہیں ہے، یہ سیاستہ کی حدیثیں ہیں۔ اب اگر ان پر بھی معاذ اللہ ایمان نہیں رکھنا، اور دوسری بات، کیا جو علماء ان احادیث طیبہ کی روشنی میں امت مسلمہ اللہ صاحب الصلوۃ والسلام ان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ ان راتوں سے یار فائدہ اٹھاؤ، کیا وہ لوگوں کو چکلوں کی دعوت دیتے ہیں؟ عقل ماری گئی بھئی، رات کو قیام کریں گے، کسی رات کیا توبہ کرنا یہ منع؟ بھئی رابطہ ہی کوئی نہیں، کیوں لوگوں کو منع کرتے ہو؟ جبکہ کلی احادیث طیبہ یہ موجود ہیں،
حضور نے فرمایا جب یہ درمیانی شب آئے تو رات کو قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا. فإن اللہ تعالیٰ ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا. اللہ تعالیٰ اس رات میں سر شام ہی سے، غروب آفتاب ہی سے آسمان دنیا کی طرف نزول جلال فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے. اور یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. اب اللہ کے نبی جو آوازیں سن سکتے ہیں، ہم تو نہیں سن سکتے. حضور فرماتے ہیں فیقولو، سر شام ہی سے جب 15ویں شعبان المعظم کی رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اعلان کیا جاتا. فیقولو، اللہ فرماتا ہے اللہ من مستغفر فاغفر لہ، اللہ فرماتا ہے 15ویں شعبان کی رات کو بطور خاص میرے بندو ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ وہ ہم سے معافی مانگے اور ہم اسے معاف فرما دے. سیاستہ کی حدیث ہے. اور میں کہتا ہوں اب اس کے مقابلے میں کوئی ایک ضعیف موضوع حدیث سنا دو کہ حضور نے منع کیا ہے، اور ہم تو یہ سیاستہ کی حدیثیں سنا رہے ہیں. اور یہ خدا را امت مسلمہ کی یہ مغفرت کا حق تلف نہ کرو. اگر کسی کی بخشش ہوتی ہے ہر وقت توبہ کی دعوت دینی چاہیے، اور یہ جو رحمت والے اوقات ہیں انہیں بطور خاص اہتمام کے ساتھ اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر. اگلا جملہ الا مسترزقن فارزقہ، اللہ فرماتا ہے سر شام سے لے کر صبح تک حق تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ ندا دی جاتی ہے اے کوئی رزق مانگنے والا وہ ہم سے رزق مانگے اور ہم اسے رزق عطا فرمائیں. الا مبتلا فهو عافی، اے کوئی مصیبتوں میں گرا ہوا وہ ہم سے عافیت مانگے تو ہم اسے عافیت عطا فرمائیں. الا کرا وکدا، اللہ حضور فرماتے ہیں اس طرح کی ندائیں ساری رات چلتی رہتی ہیں حتی یطلع الفجر، حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے. یہ حضور کا پیارا دین ہے. اور بقیہ حدیث طیبہ انشاءاللہ 15ویں جو شب ہوگی اس میں